ایک حدیث ہوتی ہے اور ایک حدیث قدسی ہوتی ہے۔ حدیث اسے کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات فرما دی تو اسے حدیث کی ٹرمینالوجی میں حدیث شریف کہا جاتا ہے، اور جو حدیث قدسی ہے وہ حکم، بیان، سٹیٹمنٹ اللہ کا ہوتا ہے، مگر بزبان محمد ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی زبان سے جب اللہ کا حکم آتا ہے جو قرآن میں درج نہیں ہوتا، وہ حدیث قدسی کہلاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ اللہ سے دعائیں مانگنا ضروری ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ یقین رکھنا ضروری ہے۔ علامہ اقبال نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے نا، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا، مجھ سے اپنی امیدیں اور اپنی توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پہ پہنچے ہوں۔ مجھے کسی کی پرواہ اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں اور پھر بھی تو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تجھے معاف کرنے کے بعد کبھی جتلاؤں گا بھی نہیں، اور میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے ذروں کے برابر بھی گناہ کر لے گا اور پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا، میرے حضور آ کے مغفرت طلب کرے گا، معافی مانگے گا اپنے گناہوں کی، اور تو میرے پاس اس حالت میں آئے گا کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تیری دعائیں قبول کر لوں گا، میں تجھے تیری استغفار کے بعد تجھے وہ کچھ عطا کروں گا جو دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار سے نہیں ملتا ہوتا۔ سامعین ذی وقار، آج کل ماں باپ اپنی اولاد کو برگر تو کھلاتے ہیں، شاورمے دیتے ہیں، پیزے کھلاتے ہیں، مزے کے کھانے کھلاتے ہیں، ہوٹلوں کے چکر بھی لگواتے ہیں، نہ جانے کون سی ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں، ان کے کون سے تقاضے پورے کرتے ہیں، لیکن آج کل اولاد ایک چیز سے محروم ہوتی جا رہی ہے، وہ کیا؟ ماں باپ کی دعاؤں سے۔ ماں بچے کے لیے پراٹھے تو پیش کر رہی ہے، مزے کے کھانے پیش کرتی ہے، ٹیبل سجا دیتی ہے، پر رات کو اٹھ کے ماں اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتی۔ نماز پڑھنے کا اول تو ماں کو ٹائم نہیں ملتا، اور اگر ماں باپ کو ٹائم مل جاتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد آج کل بعض لوگ دعا مانگے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں، جیسے ایک فیشن بن گیا ہے، سلام پھیری، فرض پڑھے اور مسجد سے باہر۔ اور اگر کسی کو اللہ سنتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما بھی دیتا ہے، اور وہ سنتیں پڑھنے کے بعد ایک مختصر سی، جزوی سی، برائے نام سی دعا کرنے کے بعد اٹھ جاتے ہیں۔ نہیں بھائی نہیں، دعا کو معمولی نہ سمجھو، یاد رکھیے گا دعا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو اللہ کے عرش پہ جا پہنچتا ہے، اور ٹائم بھی نہیں لگتا، گولی کی وہ رفتار نہیں جو دعا کی رفتار ہوتی ہے، ادھر نکلی اور ادھر اللہ کے عرش تک جا پہنچتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے نا، تو اولاد کے حق میں ہونے والی باپ کی دعا سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے، آسمان بھی رکاوٹ نہیں بنتے۔